اب آگے ابن قدامہ یہ باب لائے ہیں، الدعاء عند ختم القرآن فی الصلاۃ فصل فی ختم القرآن فی الصلاۃ۔ جب ختم قرآن ہو تو ختم قرآن کے وقت دعا کرنا اور لوگوں کا جمع کرنا۔ اگر وہ مجھے مل گیا کہ وہ ان کا بیان تھا جب وہ حاضر ہوئے تھے علامہ سمانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں مل گیا کہ ختم قرآن میں تاکہ اس کے ساتھ ہو جائے مطلب۔ اور جو کوئی بندہ بدعت کہتا ہے نا، وہ کم از کم 3-4 بار سوچ لے، 3-4 بار سوچے کہ میں اس کو بدعت کہوں ختم قرآن کو یا نہ کہوں۔ اس کے اوپر میں نے دلائل پچھلے بھی دے دیے تھے، اب میں ابن قدامہ سے بھی پڑھوں گا آج۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں سمانی نے کہا کان عبد القادر من اہل جیلان امام الحنابلہ و شیخہم فی عصرہ۔ امام عبد القادر جیلانی امام حنابلہ تھے، شیخ تھے اپنے زمانے کے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں گیا وقعد بین اصحابہ و ختم القرآن، وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ختم قرآن کی مجلس تھی، سبحان اللہ۔ فَأَلْقَى دَرْسًا مَا فَهِمْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْجَبَ مَنْ زَعَنَّا أَصْحَابَهُ قَامُوا وَآدُرَّسَا، کہ ختم قرآن ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیا، درس دیا، لوگوں ختم قرآن میں بیان کو ختم قرآن کا حصہ بنائیں۔ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے تھے، یہ تھے وہ معمولات شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ تو کہتے ہیں ختم قرآن ہوا تو میں وہاں حاضر تھا، مجھے کوئی چیز سمجھ نہ آئی جو انہوں نے بیان کیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان کی جو مریدین تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ساری تقریر دوبارہ سنا دی، تو وہ بڑی اونچے درجے کی باتیں تھیں۔ ختم قرآن وہاں آ گیا، اور ختم قرآن کے اوپر صدق اللہ العظیم پر میں نے پچھلی بار بحث کر دی تھی کہ وہ جائز ہے۔ اب وہی بات ابن قدامہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ختم قرآن کرو، اور تراویح کے اندر ایک خاص طریقے سے ختم قرآن کرنا، اس کا ابن قدامہ نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ فی ختم القرآن قال فضل بن سیاد سألت ابا عبد اللہ فقلت اختم القرآن اجعله فی الوتر او فی التراویح قال اجعله فی التراویح۔ اس نے پوچھا فضل بن زیاد نے کہ میں قرآن ختم کرنا ہے، میں تراویح کے اندر کروں یا وطروں کے اندر؟ تو انہوں نے کہا تراویح کے اندر۔ پھر انہوں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا کیسے کروں؟ قلت کیف اصنع، کس طرح سے کروں؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قال اذا فرغت من آخرہ القرآن فرفع یدیک قبل ان ترکع وادعو بنا ونحن فی الصلاۃ واطیل القیام۔ قلت بما ادعو قال بما شئت قال ففعلت بامرنی وهو خلفی یدعو قائما ویرفع یدیہ۔ انہوں نے کہا تراویح کے اندر کھڑا ہو، ہاتھ اٹھا کر دعا کر، اور ہم بھی آپ کے پیچھے ہوں گے، وہ بھی ہمارے پیچھے تھے، تو ہم نے اس طرح سے فضل بن زیاد کہتے ہیں قرآن ختم کیا۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے قرآن ختم کرنے کا، یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے غنیہ کے اندر بھی یہ لکھا ہے، اور یہ ابن قدامہ بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہ خدا نے بتایا ہے نہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست تو اس کو بدعت کہتے ہیں، اور عبد القادر جیلانی اس کو جائز کہتے ہیں، احمد ابن حنبل اس کو جائز کہتے ہیں، ابن قدامہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ ہم نے اس طرح سے کیا، اور حافظ ابن القیم کی کتاب سے میں نے پچھلی بار اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ ختم ہو گیا تو قرآن ختم کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا قلت الی ای شیء تذهب فی ھذا، میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا یہ کس کی دلیل ہے، کس بنا پر آپ کر رہے ہیں؟ قال رأیت اہل مکہ یفعلونہ وکان سفیان بن عیینہ یفعلہ معہم بمکہ۔ اب دلیل سنیے امام احمد بن حنبل کی کہ کیوں کر رہے ہیں، کہاں سے سیکھا آپ نے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ آیت نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی، کہا مکے کے لوگ کرتے تھے۔ اور دلیل دوسری، ہاں وہ سفیان بن عیینہ بھی مکے کے ساتھ کرتے تھے، اور عباس بن عبدالعظیم
وہ بھی اس طرح سے کرتے تھے. اب یہ دیکھیں دلیلیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَدْرَكَ النَّاسَ بِالْبَصَرَ، اور بصرے کے لوگ بھی ایسے کرتے تھے، مکے کے لوگ بھی اور مدینے کے لوگ بھی ایسے کرتے تھے، اور بعض لوگوں کے پاس تو کچھ روایات بھی ہیں. میلاد النبی، میں نے پچھلی بار جب کہا تھا تو میں نے یہ گردان پڑھی تھی، آج میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں حصول ثواب کی خاطر. میلاد کرنا جائز ہے 12 ربیع الاول کو؟ جی جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ مکے میں میلاد کرتے تھے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے مکہ مکرمہ میں محمد بن علوی مالکی کے اس میلاد میں خود شامل ہونے کا موقع ملا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر میں حاضر ہوا وہاں پر ان کے درس حدیث کے اندر بھی. اور محمد علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی تمام کتابیں اپنے سائن دستخط کے ساتھ مجھے عنایت کی. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اور شیخ علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفاہیم وہ میں ان کی ملاقات سے پہلے میں نے پڑھ لی تھی، اور وہ دوسری الذخائر محمدیہ میں نے ان کی پڑھ لی تھی. ایک وہ حضور کی ارض الاعمال پڑھ لی تھی، تو اس پر میں نے ان سے کچھ بات بھی کی، تو بڑی محبت انہوں نے فرمائی. تو میں اب میلاد کی دلیل دیتا ہوں کہ میلاد کرنا جائز ہے، کیونکہ محمد علوی مالکی کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر میں کہوں تو میں علامہ سعیدی صاحب کا نام لے دوں، کسی اور بزرگ کا نام لے دوں، انگلینڈ کے اندر کسی اور بزرگ کا نام لے دوں، اور میں کہوں شام والے کرتے ہیں، وہ پاکستان والے کرتے ہیں، ہندوستان والے کرتے ہیں، تو جائز ہے. میں یہ بات کہہ کر زندہ رہ سکتا ہوں؟ وہ کہیں گے قرآن کی آیت پڑھ، حدیث پڑھ، بخاری سے پڑھ، مسلم سے پڑھ. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے میلاد آئے، آپ نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا، صحابہ سے بتاؤ. لیکن آج ابن قدامہ اور حافظ ابن القیم کا وہ میں پچھلی بار پڑھ رہا ہوں، نہ قرآن نہ حدیث، کچھ نہیں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا سفیان بن عیینہ وَيَفْعَلُوا مَعَهُمْ بِمَکہ، لوگ ان کے ساتھ مکے میں پڑھتے تھے. دوسری دلیل کیا ہے؟ عباس بن عبدالعظیم، یہ دلیل ہے. اور دلیل کیا ہے؟ بصرے کے لوگ پڑھتے تھے. سبحان اللہ.